पुराने वक्तों की बात है कि दो भाई एक घर में रहते थे कि वो घर जो है उसके वालिद साहब ने अपने बेटों के लिए जो है एक शहर में लेकर दिया था। वो घर तो काफ़ी पुराना था, ऐसा था कि ईंट और गारे से बना हुआ, लेकिन वो एक घर जो है किसी जन्नत से कम नहीं था। उस घर में जो है वो दो भाई रहते थे, एक का नाम उस्मान था और एक का नाम साजिद था। उस्मान जो है वो बड़ा भाई था और साजिद जो है वो उसका छोटा भाई था। साजिद ऊपर वाली मंजिल पे रहता था और उस्मान ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। उस्मान के जो है 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा 10 साल का था, छोटा बेटा जो है 12 साल का था, एक 8 साल का और सबसे छोटी बेटी जो थी वो 3 साल की थी। जबकि साजिद के पास जो है उसके पास 3 बेटियां थी। साजिद की बीवी जो नुसरत जो थी वो बड़ी हासिद और बड़ी तेज औरत थी और बाज़ औक़ात वो साजिद को ये भी कहती थी कि उस्मान के पास जो है वो 3 बेटे हैं, वो ये इस घर को जो है वो उनके पास ये जायदाद चली जाएगी। मेरी तो सिर्फ़ 3 बेटियाँ हैं, ये कल को शादी हो जाएँगी और ये सारी प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। लेकिन साजिद जो है वो अपनी बीवी को समझाता है कि वो मेरा भाई है और वो इस किस्म का इंसान नहीं है, ना ही उसके दिल में कोई इस तरह की कोई बात है। और बेटियां जो हैं वो तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। और जब उस्मान की बीवी जो है वो जिस वक्त अपने बेटों को कंघी वगैरह कर रही होती है और अपने बेटों के साथ खेल रही होती है, उनके साथ हंस के बात कर रही होती है या उनको घर में पढ़ा रही होती, तो वो जो साजिद की बीवी नुसरत है उसके अंदर जो है ना वो जलन है बढ़े और गुस्सा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ये जो घर है जो वो मेरे नाम पे लग जाए, लेकिन वो इसकी कोशिश हर दफ़ा जो है वो नाकाम हो जाया करती थी। एक दिन जो है साजिद की बीवी नुसरत जो है अपने मेके जाने के बहाने जो है वो घर से निकली और काली बस्ती में पहुंच गई। वहाँ एक बाबा गफूर उन दिनों में रहा करता था जो काले इलम का जो है बड़ा माहिर था। जब नुसरत उसके कमरे में दाखिल हुई तो उसे कमरे में अजीब किस्म का माहौल था। हड्डियां बिखरी हुई थी, काली पुतलियां लटकी हुई थी और अगरबत्ती का जो धुआं है वो चारों तरफ फैला हुआ था और अजीब किस्म की जो है वो बदबू उस कमरे के अंदर फैली हुई थी। और बाबा की लाल आंखों ने जब नुसरत को देखा और बाबा गफूर ने उस नुसरत को कहा कि बता बच्चा तेरी क्या ख्वाहिश और तू क्या मनवाना चाहती है। तो नुसरत ने अपने जेब में से 50,000 के नोट निकाले जो कि अपने शोहर की पॉकेट में से चोरी किए, थोड़े थोड़े करके चोरी किए हुए थे और बाबा जी के सामने उसने रख दी। और उसने कहा कि मेरे जेठ के 3 बेटे हैं और वो बड़े खुशहाल हैं। मेरे पास 3 बेटियां और मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम पे हो जाए और उनके बेटों के पास ना जाए। मुझे इनका हर हाल में मैंने जो है अपने जेठ उस्मान का और उसकी औलाद का खात्मा करना चाहती हूँ ताकि ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पे हो जाए। तो बाबा गफूर ने उसके कहा कि ये काम नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल बहुत है। मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हें एक राख दूंगा, एक पुतली दूंगा और सुइयां दूंगा। ये राख तूने जो है उनको खिलानी है और ये सुइयां जो है अपनी पुतली के अंदर ये तूने इसको डाल के जो है ना उस्मान के किसी कोने के अंदर दबा देनी है और इस चीज का ख्याल रखना है कि ये जो है कभी बाहर ना निकले। अगर किसी को इस चीज का इल्म हो गया तो फिर ये है कि ये असर पलट कर तुम्हारी तरफ आ जाएगा। वो काले कपड़े में लिपटी हुई वो पुतली सुइयां और राख लेकर चलेगी। अगले दिन उसने दाल चावल बनाए और वो राख जो है उसने दाल चावल के अंदर मिक्स करके उसने नीचे उस्मान के घर पहुंचा दिए।
اب وہ بچوں نے وہ دال چاول کھائے، بچوں کا معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ چچی نے جو دال چاول بیچے وہ ان کے لیے موت کا پیغام ہے۔ ایک حاسد جو ہے وہ ہنستے بستے گھر کو جو ہے نا وہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ان کے دال چاول کھانے کے کچھ عرصے بعد جب وہ اس کے چھوٹی بڑے بیٹے نے اور اس کے درمیان والے بیٹے نے جو کہ ایک 10 سال کی عمر ہے، جب اس نے وہ دال چاول کھا لیے تو کچھ ہی عرصہ گزرنے کی دیر تھی کہ ان کی طبیعت شدید خراب ہونا شروع ہوگی، اور اتنی طبیعت شدید خراب ہوئی کہ ان کا بڑا بیٹا یہ کہتا کہ ماما میری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، اور ان کے جسم کے اندر ایسی ایسی کمزوریاں پیدا ہوگی کہ وہ عثمان جب اپنی اولاد کے لے کر ہاسپٹل گیا تو سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو آ رہے تھے۔ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک دن جو ہے اس کا بڑا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس جو عثمان ہے اس کو اس چیز کا شدید صدمہ پہنچا۔ ابھی اس بڑے بیٹے کو فوت ہوئے جو ہے وہ مہینہ بھی نہیں گزرا تھا تو چھوٹے بیٹے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی، اور وہ یہ اپنی والدہ کو اور والد صاحب کو کہتا تھا کہ مجھے جو ہے دیوار کے اوپر کوئی سایہ دار چیز نظر آتی ہے اور وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ عثمان کی بیوی اور عثمان نے گھر کے اندر نمازیں اور قرآن اور آیات بہت پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ساجد کی بیوی نصرت نے جو کالا جادو کروایا ہوا تھا اس کے اثرات جو تھے بہت گہرے تھے، وہ ٹوٹنے کا نام لے ہی نہیں لے رہے تھے۔ 15 سے 20 دن گزرتے ہیں تو اس کا جو درمیان والا جو بیٹا 10 سال کی عمر کا تھا تو اس کی طبیعت اچانک خراب ہونا شروع، اور اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میرے سینے کے اوپر مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے اور میرا گلا اور گردن کو گھمانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گردن جو ہے وہ انبلیو اینگل پہ ہوگی، یعنی کہ وہ بالکل ہی بیک سائڈ پہ مڑ گئی، اور وہ بچہ بھی فوت ہو گیا۔ عثمان اور اس کی بیوی کا جو حال ہے وہ رو رو کے برا حال ہو چکا تھا۔ عثمان نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدھا سانپ آیا اس کے صحن کے اندر، اور اس کے صحن کے کونے کو وہ مسلسل کھدائی کر رہا، اور کھدائی کے دوران جو ہے اس کونے کے اندر جو ہے وہ خون نکل رہا ہے۔ تو عثمان کی اچانک آنکھ کھلی اور پسینے سے شرابور تھا۔ وہ قریبی مسجد میں گیا جہاں کے ایک کوئٹہ سے عالم دین اس مسجد میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے گھر کی وہ اسے عالم دین کو بتائی، اور عالم دین نے عثمان کو کہا کہ عثمان یہ تمہارے اوپر حسد کوئی جو ہے بیماری نہیں بلکہ ایک حسد سے کیا ہوا کالا جادو ہے جو تمہیں اور تمہاری نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ عثمان یہ سن کے اپنے گھر آ گیا، اور اس نے دماغ تھوڑا پیچھے بیک سائڈ پہ خواہ والی سائڈ پہ گیا، اور اس نے جو ہے بابے نے یہ مشورہ دیا مسجد میں جو عالم دین مہمان ہوا تھا، اپنے گھر کا کونا کونا چھان مارو، جہاں زمین میں اندر نرم مٹی ملے اس کی کو باہر نکالو، دیکھو کہ ادھر کسی وزنی چیز کے نیچے کوئی تعویذ وغیرہ یا کوئی اور چیز دفن تو نہیں ہے۔ عثمان اپنے گھر گیا اور اس نے ایک ایک کونا ایک ایک وزنی چیز اٹھا کر دیکھی، لیکن کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی۔ پھر اچانک اس کی ایک اپنے صحن میں جس وقت نظر گئی تو وہاں دیکھا کہ ایک فرش تھوڑا سا اکھڑا ہوا ہے۔ عثمان نے وہاں جا کے کھدائی کرنی شروع کر دی، مٹی وغیرہ باہر نکالنا شروع کر دیا۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ عثمان کے ہاتھ میں کوئی چیز جو ہے وہ ٹکرائی ہے۔ عثمان نے مزید کھدائی کی تو اور دیکھا کہ ایک کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک گڑیا اس کو ملی ہے، جس کی گڑیا کے پیٹ، دماغ، گردن، کندھا، بازو اور دل کے اندر جو ہے وہ سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور عثمان نے جس وقت اوپر کی طرف دیکھا تو ساجد کی بیوی نصرت جو ہے وہ اس سارے سے سین کو ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور عثمان کی اور ساجد کی بیوی نصرت کی جب آنکھیں ملی تو
تو اس کے ساجد کی بیوی جو نصرت تھی، عجیب قسم کا خوف اس کے چہرے پر آ گیا۔ ساجد پاگلوں کی طرح بھاگا ہوا اوپر گیا اور ساجد کے سامنے نصرت کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے لے گیا اور اس کو دکھایا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تم نے کیا کیا، تم میری نسل کو، میرے گھر کو کیوں برباد کرنا چاہتی ہو؟ تو نصرت پہلے تو اپنے اس چیز کو اس نے مانا ہی نہیں۔ جب عثمان نے کہا کہ میں پولیس کو بلا رہا ہوں ورنہ یہ بتا دو، کہ پھر وہ نصرت جو ساجد کی بیوی نصرت تھی، اس نے یہ ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی کہ ہاں یہ واقعی میں نے ہی کروایا ہے، کہ میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں اور تمہارے 3 بیٹے ہیں، میں ان کو ختم کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیاں تمہارے محتاج ہوں۔ ساجد بھی اس وقت پاس کھڑا۔ ساجد نے زوردار تمانچہ جو ہے وہ نصرت کو لگایا اور نصرت کو کہا کہ تم عورت نہیں ایک چڑیل ہو، اور نصرت کو طلاق دے کے اسے گھر سے نکال دیا۔ عثمان اور اس مسجد میں ٹھہرے ہوئے عالم دین کو بلایا اور اس کو یہ ساری پوزیشن بتائی اور یہ ساری چیزیں دکھائی، تو عالم دین نے قرآن کی تلاوت اور ورد کرنا شروع کر دی اور ایک ایک سوئی نکالنا شروع کر دی۔ جو دل والی سوئی تھی تو وہ جس وقت نکالی ہے اس نے، مسجد میں جو آئے مہمان عالم دین تھے، جب انہوں نے عثمان کے سامنے اس گڑیا کے اندر جو ہے وہ دل کے اندر جو سوئی لگی ہوئی تھی، جب وہ نکالی تو اس کا جو بیٹا سویا ہوا تھا، علی سب سے چھوٹے والا، بیٹی سے بڑا، تو اس طرح اسے محسوس ہوا کہ ایک سکھ کا سانس اسے آ گیا اور اس کے گلے کے اندر جو موت کا پھندا لٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سانس کی پریشانی تھی، تو وہ جو ہے ایک دم ختم ہو گئی ہو۔ دوسروں کی خوشیوں پر جلنے کی بجائے اللہ کی رضامندی پر شکر گزاری کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ انسان کی نیت کا کھوٹ جائیداد کا حزم نہیں دیکھا جاتا، لیکن خدا انسان کے دلوں کے حال سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ ساجد کی بیوی نصرت نے اپنے جیٹھ اور اس کے بچوں پہ کالا جادو تو کروا دیا، لیکن قدرت کا قانون دیکھیں، برائی کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے، اور جادو کا پلٹ کر وار خود اس کا اپنا ذہنی توازن چھین کے لے گیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔